أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. رکوع نمبر 1. بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ مقرر ہونے کو یہ نادان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے پھر گئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ اے نادانو، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. کسی بھی طرف کو قبلہ بنانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ صرف اسی طرف ہے. اللہ ہر طرف ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی تم رخ پھیرو گے اللہ کو ادھر ہی پاؤ گے. مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں. اور یہ بات بھی اچھی طرح جان لو، جس طرح بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر کے مسلمانوں کو فائز کر دیا گیا ہے. مسلمانوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نیکی اور حق پرستی کی زندہ شہادت ہیں، اسی طرح تمہیں بھی تمام دنیا کے لیے نیکی و حق پرستی کی شہادت بننا چاہیے. تحویل قبلہ کا ایک مقصد یہ بھی دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت اور حسب و نسب کی غلامی میں مبتلا ہیں اور کون ہے جو ان بندشوں سے آزاد ہیں. تحویل قبلہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی خواہش کے تحت بار بار بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کے حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے. ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی، لہذا اب اپنا رخ عبادت کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ تم اہل کتاب کی مرضی پر نہ چلو. وہ تمہیں راہ رات سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں. وہ نہ تو ایک دوسرے کے قبلہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی کبھی تمہارے قبلے کو ماننے پر تیار ہوں گے.
حالانکہ اہل کتاب آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس بھی اللہ کے حکم سے تھا، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ اس کا انکار کر رہے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے۔ رکوع نمبر 2، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے۔ اصل چیز وہ رخ نہیں ہے بلکہ مطلوب وہ مقصود اور بھلائیاں ہیں۔ مسلمانوں، ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بیت اللہ کو قیام مقرر کرنے کے حکم کی پوری پابندی کرو تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ دشمنان دین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دوں اور تمہیں ہدایت سے نوازوں۔ تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلہ کے تعین کے ساتھ وہ رسول عظیم بھی بھیج دیا گیا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جن سے تم بالکل بے خبر تھے۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرا شکر بجا لاؤ، نہ شکری کبھی نہ کرنا۔ رکوع نمبر 3، ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا اور تم امت وسط قرار پا گئے۔ اب تم شہادت حق کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اس راہ میں طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی، تم ان مصائب پر صبر اور نماز سے مدد لینا۔ یہ راہ حق ایسی برکت والی ہے کہ اس میں جان دینے والے شہید کہلاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا کام یہی ہے کہ اس پر آزمائش آئیں تو ان کو اللہ کی طرف سے خیال کرے اور راہ حق سے نہ ہٹے۔ پھر دیکھیے گا کہ اس پر عنایات الہی کی کس طرح بارش ہوتی ہے اور وہ کس طرح مشکلات میں نجات کی راہ پا لیتا ہے۔ مشرکین صفا اور مروہ پر بت پوجتے تھے، حالانکہ یہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جو حج و عمرہ کرے وہ ان کے درمیان سعی کرے۔ حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے، اب حق کو چھپانے والے اللہ کے ہاں لعنت کے مستحق ہیں۔ اور سنو، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ رکوع نمبر 4، معبود حقیقی ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ اس کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہیں۔ آسمان و زمین کی ساخت میں، دن رات کے آنے جانے میں، بحری سفر اور تجارت کے لیے سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں، بارش میں، زمین سے اگنے والی نباتات میں، ہواؤں کی گردش میں اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ مگر ذات باری تعالیٰ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی کہ اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ کاش ان مشرکوں کو آج ہی احساس ہو جائے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالی ہے اور وہ اپنے باغیوں کو سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت گمراہ کرنے والے پیشوا اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے پیچھے لگنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، اور ان کے پیروکار حسرت سے کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوتے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، مگر اب جہنم کی آگ سے انہیں نجات کہاں ملنے والی ہے۔ رکوع نمبر 5، اس رکوع میں نسل انسانی سے مخاطب ہو کر ارشاد ربانی ہے، لوگوں زمین کی حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگانا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ۔ خبردار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلنا۔ تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو
اور بہرے گونگے اندھے نہ بن جاؤ۔ مسلمانوں تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ صرف مجبوری کی حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال گناہ نہیں ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو اور زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایات آ جانے کے باوجود اپنی مصلحتوں کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور اس طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ رکوع نمبر 6۔ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کی علامات یہ ہیں کہ اللہ تعالی پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کی خدمت اور غلاموں کی آزادی کے لیے تعاون کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدے پورے کرو، تنگی اور مصیبت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر سے کام لو۔ ایمان والو، قصاص کے بارے میں حکم خداوندی یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہو بدلہ اسی سے لیا جائے۔ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، جو بھی قاتل ہو، مقتول کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے۔ اگر مقتول کے ورثاء خون بہا لینے کے لیے تیار ہو جائیں تو احسان مندی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یاد رکھو، اس قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وصیت کرنا تم پر لازم ہے، اسے پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا جو وصیت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے۔ وصیت کرنے والا دانستہ یا نادانستہ کسی کی حق تلفی کر جائے، اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ رکوع نمبر 7۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کی تاریخ قدیم ہے، صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تم روزے کے ذریعے تقوی کی صفت پیدا کرو۔ یہ گنے چنے دن ہیں، جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ بعد میں قضا کرے۔ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نوع انسانی کے لیے دستور ہدایت ہے۔ یہ کتاب راہ حق پر راست دکھانے والی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ جو اس مبارک مہینے کو پائے اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ مجبوری کی وجہ سے قضاء کا حکم تمہاری آسانی کی خاطر ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رب تعالی بہت قریب ہوتا ہے اور وہ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو اسے پکارے اور اس کے حکموں کو مانے اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ ایمان والو، رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو اور پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ حالت اعتکاف میں انسان اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ رمضان شریف میں پرہیزگاری کی تربیت کا اثر اپنے کاروبار میں بھی دکھاؤ اور لوگوں کے مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ۔ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ رکوع نمبر 8۔ فرمایا چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخ اور حج کے ایام متعین کرنے کی علامات ہیں۔ دیکھو، حج کے دنوں میں گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ ایام جاہلیت کی طرح پیچھے سے داخل ہونے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا۔ جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو، لیکن مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنا جائز نہیں۔ مشرکین وہاں لڑیں تو ان کو مار ڈالو۔ یاد رکھو، شرک قتل سے زیادہ سخت جرم ہے۔
لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ شرک مٹ جائے اور دین غالب آ جائے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جائز نہیں، مگر ان مہینوں میں اگر دشمن پہل کرے تو خاموش نہ رہو بلکہ زیادتی کی پوری سزا دو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ضروریات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پوری ہوتی ہیں، لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور کنجوسی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو۔ ہاں، اگر گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو۔ جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر منڈا لے، مگر فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی دے۔ جو شخص عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کرے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، تو یہ 10 ہو جائیں گے۔ باہر سے آنے والے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 9، فرمایا گیا جو شخص حج کی نیت کرے وہ حج کے دوران ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرے، نیز ہر بدعملی اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ لے کر جانا ضروری ہے، سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ ضرور ٹھہرو اور اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یاد کرو۔ عرفات کی حاضری فرض ہے، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹو۔ جب ایام حج میں ارکان حج پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح تم پہلے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ اور یاد رکھو صرف دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دوزخ کی سزا سے پناہ مانگتا ہے وہی اللہ کے ہاں اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو شخص مینا میں 11-12 تاریخ کو ٹھہر کر واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 13ویں کو بھی ٹھہر جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تقوی کے ساتھ وقت گزارو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور اللہ کو گواہ ٹھہرا ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہے۔ اور جب کسی ایسے شخص کو اقتدار مل جاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے اس لیے بھی ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کھا اور فساد برپا نہ کر تو اس کو اپنے جھوٹے وقار کا خیال گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو رضائے الہی میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ان واضح ہدایات کے باوجود تم نے لغزش دکھائی تو خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ ایمان والوں کے لیے اور نیک کام کرنے والے اس کا انتظار نہ کریں کہ اللہ اور فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں۔ یاد رکھو وہ وقت عمل کا نہیں پھر فیصلے کا ہوگا۔ عمل کا وقت موت سے پہلے پہلے ہے۔ تمام کاموں کی باز گزشت اللہ کی طرف سے ہے۔ رکوع نمبر 10، مسلمان بنی اسرائیل کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی پیش رو اقوام کو دیکھو کہ انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کر لیا، لہذا تم ان کی روش اختیار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جانا۔ بلا شبہ آج کافر اپنے عارضی دولت اور مالی اقتدار کے نشے میں مست ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر آخرت میں پرہیزگار لوگ ہی
ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو وہ رب جسے چاہے دے اور بے حساب دے۔ یاد رکھو کہ پہلے ساری نسل انسانی اسی صراط مستقیم پر تھی جس پر تم ہو۔ بعد میں لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اختلاف دور کرنے کی خاطر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور ایمان والوں کو اختلاف سے نکال کر صراط مستقیم پر قائم فرما دیا۔ مسلمانوں تم یقیناً حق پر ہو، مگر راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، لہٰذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں آزمائے بغیر جنت جیسی نعمت سے نواز دیا جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، کہ تم سے پہلے ایمان والوں کے بڑے سخت امتحان لیے گئے، وہ سختیوں اور مصائب کے طوفانوں سے اس طرح ہلا کر رکھ دیے گئے کہ وقت کا رسول اور اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تم مال خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہو تو اس کے اولین مستحق والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہیں، اور تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے۔ راہ حق میں جہاد کا حکم سن کر ناگواری محسوس نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اصل حقیقت سے تم واقف نہیں ہو، اللہ باخبر ہے۔ رکوع نمبر 11۔ ایمان والو، مشرک حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے پر بہت معترض ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا واقعی گناہ کی بات ہے، مگر راہ حق سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور شرک تو خون ریزی سے بھی شدید تر ہے۔ مسلمانوں، کافروں کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، لیکن یاد رکھو دین سے پھر جانے والوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو گئی، اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار وہی ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے راہ حق میں ہجرت کی اور جہاد کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ انہیں بتلا دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑی خرابی ہے، کچھ فائدے بھی ہیں مگر نقصانات فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اور جو تمہارے پاس زائد از ضرورت ہو سب اللہ کی راہ میں دے دیا کرو۔ یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو یا ان کا علیحدہ انتظام کرو۔ سارا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے کہ نیت میں فساد ہے یا اصلاح ہے۔ مشرک عورتیں اپنے حسن و جمال کے باعث تمہیں چاہے جتنی پسند ہو، ایمان لانے سے پہلے ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ ایسی عورتوں سے تو مومن کنیزیں بہتر ہیں، اور یاد رکھو مومن عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ ہرگز نہ کرنا، ان سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ مشرک تمہیں ہر اعتبار سے پسند ہو۔ یہ مشرک مرد اور عورتیں دراصل تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تم کو جنت اور بخشش کی دعوت دے رہا ہے۔ رکوع نمبر 12۔ مسلمانوں، عورتوں کے مخصوص ایام میں ان سے الگ رہو، وہ ایک گندگی ہے، اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ عورتیں تمہاری بیویاں ہیں، اور تم جیسے چاہو ان کے پاس جاؤ، اور نسل انسانی کے قیام و بقا میں اپنا حصہ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ آخر تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ تمہاری بیویاں محض تمہاری نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہارے اہل و عیال میں ہیں۔ ان کا نان و نفقہ، ان کا رہن سہن، ان کے بچوں کا خرچہ، وہ سارا تمہارے ذمہ ہے، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو
محبت کے ساتھ ان سے بات کرو اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، وگرنہ قیامت والے دن اللہ کے حضور تمہیں ایک ایک لفظ اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو قسمیں دل کے ارادے کا نتیجہ ہوں گی ان پر باز پرس ہوگی۔ جو لوگ اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں وہ 4 ماہ کے اندر اندر قسم توڑیں اور عورتوں کے پاس جائیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ طلاق والی عورتوں کی عدت وہ 3 حیض ہے۔ ایمان والی عورتیں اپنے حمل کو بالکل نہ چھپائیں، ایک طلاق کی صورت میں خامدوں کو رجوع کرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ہاں عورتوں پر مردوں کی فوقیت ایک فطری امر ہے۔ رکوع نمبر 13۔ 2 دفعہ طلاق دینے کی صورت میں عورت کو الگ کرنا یا اس سے رجوع کرنا دونوں طرح جائز ہے، مگر رکھو تو شرافت سے اور چھوڑ دو تو احسان کے ساتھ۔ جو کچھ عورتوں کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ ہتھیانہ کسی طور پر جائز نہیں ہے، ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ تم رشتہ زوجیت میں منسلک رہ کر اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے تو عورتیں تمہیں مہر واپس کر کے طلاق حاصل کرنا چاہیں تو ایسا کر لو۔ دیکھو اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، ایسا کرنا یقیناً ظالموں کا کام ہے۔ 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، الا یہ کہ متعلقہ عورت عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور پھر کسی وقت وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، پھر یہ دوبارہ پہلے خاوند کے نکاح میں آنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکام کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں اگر تم 1 یا 2 طلاقیں دو تو عدت گزرنے سے پہلے چاہو تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یاد رکھو نقصان پہنچانے کی خاطر ہرگز عورتوں کو نہ روکو، اللہ کے حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ، کتاب و حکمت کی صورت میں جو اللہ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے اسے یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہاری ہر شے سے باخبر ہے۔ رکوع نمبر 14۔ مسلمانوں جب کسی عورت کو 1 یا 2 طلاقیں ہو جائیں اور وہ عدت گزرنے سے پہلے اپنے خاوند سے آپس کی رضامندی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے یا عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے شرافت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم ہرگز رکاوٹ نہ بنو۔ طلاق دینے کے بعد جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے پوری مدت رضاع تک دودھ اسی عورت سے پئیں تو ان کی مائیں ان کو پورے 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ دودھ پلانے کے دوران کا نان و نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا، اس کا معیار اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ بچے کی وجہ سے ماں اور باپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی شکیمیں نہ بناؤ۔ جو ذمہ داری بچے کے باپ پر ہے وہی اس کے وارث پر ہے۔ اگر 2 سال سے پہلے باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر بچے کی والدہ کی بجائے کسی دائیا سے دودھ پلانے کی ضرورت ہو تو دائیا کو طے شدہ رقم ادا کر کے دودھ پلوانے میں کوئی حرج نہیں، ہاں وہ رضائی ماں ہوگی۔ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر واشرا، ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے بارے میں شرافت کے ساتھ جو طے کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھو زمانہ عدت میں اشارتاً ان کے ساتھ نکاح کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی دل میں یہ ارادہ رکھنا کوئی گناہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد میں فلاں عورت کو نکاح کا پیغام بھیجوں گا۔ مرد نکاح کی نیت سے کسی بھی طلاق یافتہ عورت یا عدت پورے کرنے والی عورت کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، لیکن یاد رکھو چوری چھپے بات طے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح عدت گزرنے تک عقد نکاح کا فیصلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
رکوع نمبر 15۔ ایمان والو، اگر عورتوں کو طلاق دے دو اور تم نے ابھی تک ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ حق مہر مقرر کیا ہو تو اس صورت میں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، بلکہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو۔ لیکن اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو اور مہر مقرر ہو چکا ہو تو پھر تمہیں آدھا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ وہ معاف کر دیں تو دوسری بات ہے، اور اگر تم پورا مہر دے دو تو یہ بات تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ آپس کے معاملات میں بھلائی کرنے کو نہ بھولو، اور یاد رکھو دنیوی معاملات میں الجھ کر کئی نمازوں کی پابندی میں فرق نہ پڑے۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر درمیانی نماز کی بھی اسی طرح کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ جنگ حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سفر پر جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو۔ جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو معروف طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرو۔ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں ان کو 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے۔ اگر وہ خود چاہیں تو ان کی ذمہ داری ان پر ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ عورت کو کسی طریقے سے بھی طلاق دے دی گئی ہو، مناسب یہی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ رکوع نمبر 16۔ ان خانگی مسائل کے بعد اب دوبارہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے چند واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح اپنے ہاتھوں اپنے لیے انہوں نے اخلاقی اور سیاسی موت اختیار کر لی۔ پھر ان کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اثر نو زندگی بخشی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ مسلمانوں سے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ وقت پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور راہ حق میں قرض دینا۔ اللہ کئی گناہ کر کے واپس فرما دے گا، کئی گنا 700 گنا، اس سے بھی زیادہ۔ اس واقعے کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اس دور کے بنی سے درخواست کی، اس دور کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے کیے کوئی امیر مقرر فرما دیجئے، یعنی اب آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کے بعد کون ہوگا جانشین، اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ پیغمبر نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ جہاد کا حکم آنے کے بعد تم جہاد سے پھر جان چھڑاؤ۔ قوم نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے، خصوصاً جب کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بال بچے ہم سے چھین لیے ہیں اور ہمیں وطن سے بے وطن کر دیا ہے۔ مگر جب جہاد کا حکم آیا تو کچھ مردانے کار کے سوا سب ہمت ہار بیٹھے۔ ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا امیر مقرر فرمایا ہے، تو کہنے لگے اس غریب آدمی سے زیادہ تو ہم خود امارت کے مستحق ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے کہ اسے علمی اور جسمانی اہلیتوں سے نوازا ہے۔ اگر تم اس کی امارت کا نشان معلوم کرنا چاہو تو اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی اس صندوق کی واپسی ہے جس میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان موجود ہے اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اسے فرشتے تمہارے پاس اٹھائے لائیں گے۔ رکوع نمبر 17۔ جب طالوت فوجیں لے کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا راستے میں ایک دریا آئے گا، وہاں اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا۔ میرا ساتھی وہ ہے جو 1-2 چلو پی لے، سیر ہو کر اس دریا سے پانی نہ پیے۔ جب دریا آیا تو چند ایک کے سوا سب نے خوب پانی پیا، اور امیر لشکر کا کہا پورا ہوا کہ پانی پینے والوں کی ہمت جواب دے گئی، اور دریا پار کرتے ہی کہنے لگے کہ ہم تو جالوت اور اس کی افواج کے ساتھ مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے، مگر جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑے لشکروں پر اللہ کی توفیق سے غالب آئی ہیں۔ جالوت اور اس کی افواج سے سامنا ہوا تو حق پرست کہنے لگے اے اللہ ہمیں صبر کی قوت عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا
وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کا لشکر شکست کھا گیا۔ جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت اور علم خصوصی سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ایک گروہ کا زور دوسری جماعت کے ذریعے توڑتا رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام تہو بالا ہو جاتا۔ وآخر دعوانا